سبھی نے بتایا توجہ میرے ول کریا جے کملی والے نے جب مہاجرین وال خطاب فرمایا نا تو سرکار نے فرمایا تہاڈا کی قرآن میں ساتھ دیو گے اور مہاجرین کی ترجمانی کر دیو یا تاجدار صداقت میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا من تن مارن والا جناب ابن ابی قحافہ جناب صدیق اکبر کھڑے ہو گئے سارے مہاجرین کی ترجمانی کر دیو کلمہ پڑھنے والے رب کائنات نے قرآن میں جناب صدیق اکبر کی شان بیان فرمائی اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم کملی والے فرمان لگے دسو ماجی تسی کیویں میرے نال نبھاؤ گے کیویں ساتھ دیو گے جناب صدیق اکبر کھڑے ہو گیا تے کیتی کملی ہو لیا اسی آیا کے کاروبار سب کچھ چھوڑ کے تیرے نامے پہ قربان ہو کے آ گیا کملی والیا میں اور صدیق کملی والیا بچپن بھی تیرے نہ کر کے آیا بچپن بھی تیرے نہ کے گزارے آئے کملی والیا جوانی بھی تیرے نہ کی تھی کملی والیا ہجرت بھی تیرے نہ کر کے آ گیا کملی والیا بڑھاپا بھی تیرے نہ غارے ہجرت بھی تیرے نال ساتھ ہرا بھی تیرے نال کملی والیا خلقہ کے جلوتہ بھی تیرے نال کملی والیا اجدہ تیرے نال کھڑا کے منڈے نال منڈا لا کے کرو گا اپنے ٹھکانے بھی بھول کے آکھر گئے ابھی کتری یاری لیارے بھی چڑھ گئے نبھانے بھی چڑھ گئے کملی والیا اجدہ ساتھ نبھا کے جانا گا قیامت اس ویر تیری لیکی مثالہ پیش کر دے رہے ہیں اس واسطے خریدہ پاپا کر لگے تو میرا عشق میں کوچی پڑھو کے گیا میرا میں سمجھا کے گیا آپ فرمانے چار مانگے دے یار تیرے نہ لائے اتے یارے پیارے عاشق تے شہید بھی ہونے یارو محتاج کفن میں عاشق تے شہید اے محتاج نہیں ہوندے کفن دے اے یقین کریا جے او ہوندے نے جنہاں دا لباس وی بدون لگا ہوتا ہے آج کی کملی والے میں انہی مثال کر کے جاواں گا اور ترجمانی کر کے مہاجرین کی طرفوں اٹھے جناب عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے اور کس امت یہ گلاں میں سنا رہا ہوں اور جناب عمر بن خطاب جب کلمہ پڑھ کے نبی کے نوکر بنے اللہ کا قرآن کیا فرمایا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین جناب عمر کھلو کے عرض کی کملی والیا آلے جو کافرانو مکہ کے وچ بڑے ظلم کیتے میرے بلال تے بڑے ظلم کیتے عمار تے بڑے ظلم کیتے زیادتیاں کیتے صہیب رومی تے کملی والیا وعدہ کر لو اب میں خطاب دا پتر میں او ہمارا ارادہ کر لو تے چھوڑتا کوئی نہیں کملی والیا تیری زلفے بڑی وچ کھیڈن والے حامی کڑلا دا واسطہ دے کے کہنا قسم کھا کے کہنا کملی والیا تیرے نال وعدہ کرنا آلے جو کافرانو کملی والیا بلال بھی بدلے لے آگا صہیب بھی بدلے لے آگا عمار بھی بدلے لے آگا لٹا کے چھاتی پہ چڑھ کے عمر اعلان کرے گا اللہ سچے اے جھوٹے سبحان اللہ اور
اور کملی والے کریم نبی مہاجرین والو انصار وال متوجہ ہوئے فرمایا کہ میں پہلی آزما لیا ہے تے اپنا سب کچھ قربان کر کے آگے انصاریوں تسی کی کرو گے اسے کہ ڈھلے پے گئے جی میں کملی والے نے تواڈے والے دانے بدل ہی بنانے نہ اسی کو صدقہ کھاڑ والے یہ قربانیاں نہ دیتے تے کلمہ تواڈے تے میرے تک نہیں سی پہنچنا آج اے صدائے لا الہ الا اللہ کے ثانی دے نال سب بلند ہو رہا ہوتا جو انہاں دی قربانیاں نہ ہوندیاں ربی نے مرتبہ زیادہ تو سرکار نے انصار وال توجہ کر کے انہاں فرمایا تہاڈا کی پروگرام ہے اور انصار والو جناب حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے ادھر جناب صدیق ادھر جناب مقداد کھلو کے تو انصاری نے ترجمانی کرے عرض کی کملی والے آج کہ موسیٰ کی قوم تے امت نہیں ہاں انہاں کیا جے موسیٰ کسی چاہتے ہو کسی تو مننا کہ رب کے تو پھر رب کو آپ کو منو سلوہ اتارے اور پکا پکایا خان آ رہے کھائی جا رہے تو مرضی آتی ہے تو مندے نے مرضی آتی ہے تو نہیں مندے توجہ جب لڑائی دا ویلا ہے نا فرعون دے نال موسیٰ علیہ السلام فرمانے کہ چلو میری ہون جی قسمت کا نام تے کھا لے ہو وہ تے گیت بھی گئی ہے کہ آؤ سا میدان جہاد جو نہ آکھیا اسی نہیں جانا موسیٰ تو جا کے لڑ تیرا رب لڑے اسی تے نہیں جانا حضرت مقداد کھلو کے عرض کرے کہ کملی والے اسی موسیٰ دی عزت نہیں اسی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے کملی والے اسی یہ نہیں آکھا کہ محمد پاک تسی جاؤ لڑے تو اللہ رب لڑے بلکہ اسی دیو اسی کہنے کملی والے تو پیچھے کھلو کے اشارہ آپ رو کرتا جا کملی والے تیری انگلی کا اشارہ ہوئے گا جب غلام اپیا گردنا پیش کر دیں گے گردنا کٹاؤں گے ایک قیامت سوئے کوئی تاریخ رقم کر کے جائیں گے محمد جیسا دنیا کی نبی کوئی نہیں آجے محمد وفادار صحابہ جیسا کوئی غلام نہیں آجے اس واسطے دے اللہ دے علال عظیم البرکت آپ فرماندے نے حسین یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت لگا سر کٹاتے تیرے نام پہ مرنا کملی والا کے اسی تہاڈا کلمہ پڑھیا تے اسی بھی وفا کراں گے سونیا کلمہ تو دیتا ہے رمضان تو دیتا ہے قرآن تو دیتا ہے رحمان تو دیتا ہے ایمان تو دیتا ہے جان اسی دے آگے سونیا اشارہ دے کر توجہ ادھر کملی والے کریم علیہ السلام کے غلام آ رہے وہ جب سرکار کو تسلی ہوگی نا ادھر مکے والے نے سردار نے اجلاس بلایا تھے دولتاں دے منہ کھول دیتے اور ایک گھوڑے دے ایک کمانڈر اور فوجی سوار اور انہاں کیا کہ جڑے اعلانے میں دولت جنی آنکھوں کے موڑ آڑ کے دیا گے کہ جڑا غلام ہے وہ آزاد ہوئے گا رقص و سرور سے نچڑ گاون والیا او عورتوں کا دلال شراب پین یا پلا رہی تاکہ فوجیوں کا قرآن بلند کیتا جا سکے سارے رزق پڑھ رہی کہ اے او نے کہ جنہاں کے سامنے عرب دے اوشا سوال کہ جڑا ایک بندہ 10 بندے دے مقابلے تے انہاں دا سامنا کرنے واسطے کوئی تیار کوئی نہیں ایک پاس دولت ہے امیری ہے طاقت ہے گھوڑے بھالے نیزے اور ہر طرح کا جدید اسلحہ کے سامان موجود کہ لڑن جا رہے انہاں دے نال جنہاں دے پیراں وچ جُتیاں کوئی نہیں جنہاں دے وجود تے پھٹے چیتھڑے لباس کوئی نہیں جنہاں دے پیٹ وچ بھوکے پیاس ہے سے اکھاں دی آس ہے لیکن رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے دل وچ محمد مصطفیٰ دی پیاس ہے ایک پاسے طاقت غرور نحوت دوجے پاسے عشق رب دی محبت کے کملی والے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس سمجھو خدا کیا دسی اے او مکے والیاں رزق پڑھن والی نچن تے گاون والی گالیاں شعر پڑھنیاں اے او سارے شاہ سوار نے کہ جڑے اج الیاذ باللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے اسلام دا ہمیشہ واسطے خاتمہ کر کے واپس آ گئے کوئی نہ سامنا کرنے واسطے تیار نہیں ہوے گا میں مختصر کر رہا جب کملی والے نے فرمایا نا ہے کہ کوئی جو لے آ ادھر 1000 ایک روایت کی جو 1000 ایک روایت کی چاہتا ہے 1200
شاہ سوار آ رہے کوئی گھوڑے تے اٹھ تے سوار ہے نیزے تیر بھالے ہر اسلحے دے نال لیس اسے جدو کملی والے نے اعلان فرمایا توجہ میرے والے کریا جے 8 تلواراں 6 زرہ چند بھالے چند نیزے 2 گھوڑے 8 اٹھ ٹوٹل تے شاہ سوار سارے ملا کے مجاہدین 313 ادھر 313 مجھے پاس 1000 یا 1200 ادھر 6 گھوڑے ادھر ہر نوجوان کو کول گھوڑا اور سواری موجود ادھر اگر تلوار ہے تو دستہ کوئی نہیں اگر دستہ ہے تو لوگ کوئی نہیں کسی دے ہاتھ وچ کھجور دی لاٹھی تے ڈنڈی ہے اور کسی دے ہاتھ وچ اونج لاٹھی ہے کسی دے ہاتھ وچ گھوڑے دے بالے نال پٹی ہوئی رسی ہے حتیٰ کہ ایک عورت آئی ہے جو کملی والے دی بارگاہ وچ آج کی کملی والا اے نہیں کرنا تو مان ہے اکلوتا پتر کرنا تو پکڑ کے آج کی کملی والا اے میرا پتر ہے قبول فرماؤ صحابہ قتل پھیر کے آکھیا ہے سگا پتر ہی آکھیا میری زندگی دی کل کائنات ہے میرا باپ شہید ہو گیا میرے گھر وچ اور کوئی نہیں یہی بچہ ہے مٹھے نال پیار بوسا دے کے چم کے آکھیا کم سرکار نے فرمایا یہ مجاہدین دی ضرورت ہے بچے دی ضرورت نہیں آج کی کملی والا اور کے مجھے نہیں یہ بچہ ہے جب تیر کافر برسانا تو میرے پتر روکے جاتے ہیں جے 2-3 تیر یہ بھی اپنے جسم کے روک ہی لگے اے جذبہ ایمانی کملی والے قریب نبی دی اکھا میں آنسو آ گئے سامنے جی بکار ہو جب کملی والے پلٹے نا سرکار نے فرمایا صاحب صفا سدیہ کر لو جب صفا سدیہ کی دیا 2 بچے موجود بہوس تے معاذ سرکار نے فرمایا پتر ہے اے پتر تسی باہر نکلو تسی ایک پتر مجاہدین دا کام ہے بچے دا کام نہیں کلمہ پڑھنے والے مجاہدین بہوس تے معاذ دی اکھا میں آنسو آ گئے آج کی کملی والے ماں نے فرمایا سی کلمہ لے کے جا رہے ہو تم بھائی کو کتنا بھی معاف نہیں کریں گی کہ کملی والے کے ماں نے کلمہ کٹا کے نہ آیا جے کملی والے اسی بچے ضرور لیکن عشق میں نہیں جوانا محبت میں جوانا کملی والے خدا جناب عبداللہ بن مسعود میرا پوچھ رہا ہو خدا کو پوچھ رہا ہو خدا کو پوچھ رہا ہو میرا نشانہ بڑا پتا ہے صحابہ کہہ رہے کملی والے بڑے مطالعہ لینا نشانہ بڑا ہی پتا ہے سرکار نے قبول کر لیا چھوٹا رو گیا لگا کملی والے کا پیرا رو جفا مار لیا آج کی دن سونیا ایک قبول ہے نیک یعنی تمہیں کما پیرے پترا اپنے پریاں دے بار کھڑے ہو گیا آج کی دن کملی والے جیتا نشانہ پتا ہے طاقت وچ میں جب تو زیادہ واضح شاکر سے کشتی کرا لو بولو سارے جنابی مرتبہ حضرات بدیہ دے مال کھلو کے نا آج کتی کملی والیا میں طاقت یہ کر جاتا سرکار نے جب عزت عطا فرمایا دو بھائیوں نے ہاتھ پچھا تو پائے نا چھوٹا بڑے کو کہنے لگا سونے نے تینوں تو قبول کر لیا کہ تو گری جاوے تو تیرا جاتا کوئی نہیں تو میرا کم بڑھ جائے گا تے کل وچ کیا تے برات پیچھے گر گیا تے چھوٹا ہو جو اس پہ بیٹھ گیا سائیں نے تو انہیں قبول فرما لیا جنابی مرتبہ حضرات ایک جذبہ ایمانی ہے جب لشکر ٹریا نا جنابی مرتبہ اور کملی والے قریب نبی نے تو پیچھے مڑ کے بیٹھا عرب دی گرمی مدینہ پاک 200 کلومیٹر دور الحمدللہ میں میدان بدر پھر کے آیا سائیں نے جوڑے میں صدقہ منظر سارے دیکھے جس مقام تے جنگ ہوئی جتھے مسلمانوں دا لشکر جتھے کملی والے دے غلام جتھے کافراں دا لشکر جس مقام تے سرکار نے دعا کی تھی جبل ملائکہ جتھے ملائکہ ادھر سائیں نے سارے اور مناظر دکھائے جنابی مرتبہ حضرات جب کملی والے نے پیچھے مڑ کے دیکھا نا بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے جسم تے چیزیں نے عرب دی گرمی ہے 17واں روزہ ہے 200 میل دا سفر پیدل بغیر سواری تو پیراں تے چھالے تے آبلے تے او پہاڑاں دے درمیان سفر کوئی ذرائع آپ تو رفت کچھ نہیں بس ایمان دا آسرا ہے تے کملی والے دا چہرہ ہی خوراک ہے انہیں دیکھ کے تازگی ملتی ہے جب تھک جاندے نے سرکار والے دیکھ کے زلف عنبری دی خوشبو سونگھ کے اپنے آپ کو تازہ کر لیتے ہیں گرامی رحمت بدلات کملی والے قریب آنے جدو اپنے غلام دیے
قربانی لے گی کہ سب کچھ بھی پیرا دے وچ جسم تے کچھ بھی نہیں پیٹا دے وچ بھوکے روز دی حالت وچ جا رہے نے اج دور تے میں پورا دن اسی دے تھلے لیٹ کے گزار دینے آ پھر بھی احسان جتانیاں میں روزہ رکھیا اور روزہ دی قدر پوچھنی ہے میرے نبی دے غلاماں کو پوچھ جنہاں نے اسلام واسطے اپنا سب کچھ قربان کیتا ہے کلمہ پڑھن والیو میرے کملی والے کریم نبی نے سنیا تے نالے ویکھیا عرب دے اس عربی شعر دا ترجمہ تے مفہوم کر دینا صحابہ ایک دوجے نوں کہہ رہے سن جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا سب کو دین نجات کا سامان ہو گیا ایک دوجے دا حوصلہ بنا رہے بھوکھیاں پیاسیاں جسم تے کچھ نہیں لیکن جڑا قربان ہو گیا تو سمجھ جاؤ کہ وہ دے پلے سب کچھ وہ مل گیا دنیا و آخرت دی بادشاہی سامعین جی وقار جدو سرکار پہنچے گا تے کافر دا لشکر پہلے پہنچ چکیا پکی اموار جگہ جنہوں نے قبضہ کر لیا مٹھا تے ٹھنڈا پانی آخر مقدار انہوں نے قبضے دے وچ جدو سرکار پہنچے ریتلی زمین سرکار نے قبضے چاہیے جتنے پیر رکھتے نے مجائے تے پیر دھس جاتا ہے سواریاں قدم رکھ دی نے سواریاں دے قدم دھس جاتے نے پانی کوئی نہیں سواری کچھ نہیں تے ہر طرف تے کملی والے رابطہ کی طرف ڈائریکٹ بولن جو میں جملہ ہے نہیں سی جتنے کچھ بھی نہیں ہوگا نا تو نبی کا رابطہ ڈائریکٹ ہوتا ہے رب کی بارگاہ ڈائریکٹ رابطہ کی طرف العالمین آ گیا پھر اللہ کریم نے پس چند لمحے گزرے کالیاں کٹاواں چھا گئیاں تو بدل آڑ برسے ہوا ٹھنڈیاں چل پئیاں اور ریت جدوں بارش ہوئی نا تو جدوں ریت بارش پئی تو سخت ہو گئی زمین نرم ہو گئی برابر ہو گئی صحابہ نے چھوٹے چھوٹے حوض بنا کے پانی اکٹھا کر لیا تے کافر جس جگہ کھلوتے سن جنہوں نے قبضہ کی مٹی والی جگہ اتنے پیر رکھتے نے پھسل کے وہ جاندے نے جناب نے مرتبہ حضرات انہوں نے خیمے اجڑ گئے تے ادھر جا رہے مقصد سرود یہ محفل سجا کے شراب پیے پلا لے میرے کریم آقا نے صحابہ کو فرمایا نماز پڑھ لیجئے سرکار نے فرمایا آرام کر کے سو جاؤ علی فرمانے دو جگہ تے کہ ڈٹ کے سوتا کے اس کی نیند نہیں آئی ایک میدان بدر دے وچ پوجا ہجرت دی رات میں کملی والے نے مانتا سپورٹ کر کے فرمایا سی علی سو جا تو سویر سپورٹ کر کے آویں کیونکہ میں نے یقین سی کملی والے نے فرمایا سویر سپورٹ کر کے آویں تو میں نے یقین سی سویر جو میں زندہ رہاں فرمایا سو گیا کلمہ پڑھنے والے کملی والے کریم نبی ایک جملے کا دل کی کھڑکیاں کھول کے سننے والے نے رات تک منظر ہے کملی والے کریم نبی حدیث دی کتابت سیرت میں نام لکھ دے رہے کملی والے اللہ دی بارگاہ وچ آ کے سر سجدے وچ رکھ کے لا خود سنا مولا کو کی شان والیا ایک میں پیو جاندا ہے ایک میں پیو جاندا او دی چھت والیا اے میں سنیا تے کے 313 لے کے آیا اے میری کل کائنات اے میری ساری زندگی دی کمائی آ نیلی چھت والیا کیا دے تیرا کائنات وچ نام لینے والا کوئی نہیں ہوئے گا اور نیلی چھت والیا بھوکے دے رجا کے بھیجنائی لنگے بدل آئے دے کج کے بھیجنائی پیروں پیدل آئے دے سواریاں تو بٹھا کے بھیجنائی کملی والے کریم نبی نے کج دے نال آواز وچ رو کے اللہ دی بارگاہ وچ انتظار کیتی کہ سرکار دے کنیا تو کملی مبارک تھلے گر گئی جناب صدیق نے آ کے جفا ماریا فرمایا سویا اداس میں آپ ہی رب کی مدد آتی ہے فرمایا سویا اداس نہ ہو میرے کملی والے کریم والے بول رہے زارو قطار جدو سرکار نے انتظار ربا ایک اللہ نہ چھوڑی میری مدد واسطے آ جا رب آ جا آج میرے رب العالمین میرے آج تیری مدد تو بغیر کچھ نہیں بننا دیتی آج مٹ گئے قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوئے گا میرا میرے مرتبہ نظرات اس واسطے شعر کے اندر ہے عشق چلتا ہے اپنی مرضی دے کم
نائے راوے خدا راوے خدا جیتے چاہے جگاوے اے عاشق دسے لنگر نمکا بات نا بلاوے خدا سرکار سر سجدے وچ اچانک ٹھنڈی دی ہوا دا جھونکا آیا نا تو سرکار نے سر اٹھایا بتا کون ہے عرض کی کملی والیا جبریل 1000 ملائکہ لے کے سرکار پھر سر سجدے رکھ کے رو رہے پھر ٹھنڈی ہوا دا جھونکا آیا فرمایا کون ہے عرض کی میکائیل کملی والیا 3000 ملائکہ نے سربراہی کرتے ہوئے حاضر ہو گیا سرکار نے پھر سر سجدے فرمایا کون ہے آج کی کملی والا اسرافیل 5000 لے کے آیا سرکار پھر سر سجدے تھوڑی دیر گزری پھر آئی لیکن ہن ہوا ٹھنڈی نہیں تپتی ہے فرمایا کون ہے آج کی اسرائیل فرمایا تیرا کم اتھے کی ہے آج کی کملی والا اللہ کا قرآن کہتا ہے والذی یصلی علیکم وملائکتہ تیرے واسطے جدو آنا سلامتی بن کے آنا ایمان والے تو روح نکلنا تے انہاں تو میں اپنے دیدار وچ میں رکھنا تے روح کر کے لے جانا بڑی محبت نال میرا کم تہاڈی خدمت دی پر سلام کرنا ہے سلام کر کے باقی فرشتے ہی نہ آئیں گے میں ادھر چلیا مزہ نہیں آیا ویسے چاہے اسرائیل کی محبت کی سبحان اللہ اسی آنکھو یا ڈر کے آپ کو محبت اللہ کو سبحان اللہ آج کی دن سوڑیا جبرائیل میکائیل اسرافیل باقی سب تیرے والے سوڑیا میں سلام کر کے میں انہوں والے چلے آؤ کہ انہوں اپنا آپ بھی کھانا ہے کملی والے کریم نبی نے آنکھو بھی پھیرا سکارہ خدا رہی نہ رہی جناب صدیقہ چکاتے نے کملی والی اور کیوں پیرا دورا سرکار فرمائے لگے اللہ کی بارگاہ وچ التجا کر کے رب العالمین میری یاری تیرے نال ہے میں تیرے واسطے آیا اے رب العالمین تو میرے نال اللہ کا قرآن آ گیا انی معکم سوڑیا میں تیرے نال صرف جبرائیل میکائیل اسرافیل کی آئے میں آپ بھی ہوں اور کملی والے خوش ہو گئے سرکار سرکے مرینو جنبش دے کے فرمایا مکے والیاں نے آپ نے جگر کے ٹکڑے ساڑھے ٹکڑے کران واسطے بھیجے نے صحابہ کرام فجر کی نماز پڑھی ہے شاش بشاش میرے کملی والے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر ایک نیزہ پکڑے نا صحابہ نے بتایا ادھر آ جاؤ سارے سرکار نے فرمایا ہاں اور ایک دن میں گل کرنے لگا مسلم شریف کی حدیث پڑھن لگا جدا دل چاہے تو محمد سبحان اللہ بولے ایک لفظ میرے نبی نے بولے نے اور صحیح درجے کی حدیث پڑھن لگا میرے نبی نے نا نیزہ ہاتھ میں پکڑے آتے نعرے لا چھوٹا ہاذا موضع فلان ہاذا موضع فلان ہاذا موضع فرمایا آج اس مقام سے ابو جہل مرے گا ایتھے عتبہ مرے گا ایتھے شیبہ مرے گا ایتھے فلان کافر بس نے جہنم ہو گئے ایتھے فلان کافر صحابہ کے اندر یقین تے ایمان پہلے سی فرمایا جب اسی میدان سے بدر وچوں فارغ ہوئے نا سارے صحابہ وچوں ہر کسی دی خواہش ایسی اس مقام تے جا کے دیکھیے جتھے کملی والے نشان لائے تے سارے مرے آگے پیچھے مرے اور حدیث دے میں لفظ سے تسی چھوڑو کہ محمد سبحان اللہ کو نہ خود تہاڈی مرضی صحابی کہتے ہیں اللہ ہے رب دی عزت دی قسم ہے کملی والے کریم نبی نے اپنے ہتھاں دے نال جس کافر واسطے جتھے نعرہ لایا سی فرمایا بالشت برابر بھی نہ اگے نہ پیچھے اسے مقام تے مریا سی میلا مکی جاتا ہے لطف دی گلاں بڑیاں باقی رہ گئیاں پچھلے کی باقی ہے جنہاں کے مطلب رات توجہ میرے ول کریا جے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہ چھوٹے بچے سے نا معوذ سے باز میرے کو آ کے کہنے لگے یا عمی اطارف ابا جان چاچا جی کیا تسی جانتے ہو کہ ابو جہل کون ہے بولے کملی والے اگر ٹیسٹ دے کے پاس ہو کے کملی والے کی خدمت میں جائیں سر کملی والے کیا ابو جہل
جانتے ہو فرماتے ہیں میں عذرائے مزاق آکھیا کفن کیوں آکھیا کیا تسی انہوں قتل کرو گے انہوں کہ نام اسی میں مارا گے فرمایا وجہ کی سنو سمینا انہو یسوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دے معصوم صحابہ کہنے لگے اسی سنے ہیں اور سڑے کریم آقا گالیاں دیندا ہے سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے حبیب باری کو قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو قسم کھا کے آیا جناب حضرت عبداللہ بن مسعود میں اشارہ کرتا او دیکھو سامنے جڑا صفا صدیہ کرا رہا اور دیکھ کے پیچھے بڑے باڈی گارڈ سیکیورٹی گارڈ کھڑوتے ہیں او ابو جہل ہے فرماتے ہیں تھوڑی دیر جناب حضرت معاذ نے جا کے حملہ کیتا ہے ابو جہل کا گردن کٹ کے ابو جہل تڑپ رہا تو واپس آ کے جناب معاذ آپ کا بازو لٹک رہا کیونکہ جدو آپ نے ابو جہل پہ حملہ کیتا ابو جہل نے پتر اکرمہ نے دیکھ رہا جناب معاذ نے تلوار ماری دیا آپ کا بازو کٹ گیا بس تسمہ پہ لٹکا ہے نارکا پہ لٹکا ہے جناب معاذ نے پیر کے تھلے اپنا بازو دے کے اڑائی دے کے اپنا بازو کٹ کے اس گیا آج کی کملی ہو لیا جس ماجی خود دی قسم لے کے ایسا آج پوری کر کے آؤ میں کو تارے دشمن میں مار آیا کملی والے کریم میں بھی حیران رہ گئے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا بے کیا تسلی کر کے کہ واقعہ پہنچائے حملہ کر کے زخمی کر دیتا ہے مار دیتا ہے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے میں کیا میں بے کہ حیران رہ گیا ابو جہل ترقی جاری ہے اللہ کا قرآن سچ ہو رہا ہے کافر جھک رہا ہے بولو یار سبحان اللہ پڑھتی ہے جناب معاذ نے نا بازو کٹیا کہ آپ نے پہلا پہلا دیکھ نا آپ کو بازو کٹ کے تو چھٹیا عشق دا عالم اے میں پیٹ وچ بھوک ہے پیاس ہے جسم دے کپڑے کوئی نہیں روزے دا عالم ہے شدت گرمی دی ہے لیکن جذبہ ایمانی دا عالم ہے کہ جدوں جنگ مکی نا صحابہ پوچھا معاذ او بازو کتے جڑا آج کیتی او لٹک رہا سی پیر دے تھلے دیکھ نا میں کٹ کے او چھٹ کے آ گیا فرمایا نا بازو لے کے آ تے پکڑ کے کمری والے دی بارگاہ وچ جا کے جا تے نال عرض کر تے کمری والے کی بارگاہ وچ بازو چھڑا کے لے کے آ صحابہ دا عقیدہ کی کہ کملی والے کریم نبی دی بارگاہ کو وہ شفا ملدی ہے جڑا دنیا دا حکیم تے ڈاکٹر کو طبیب دے سکدا ہے جناب معاذ نے بھی انکار نہیں کیتا تے بازو پکڑیا ہے جو تلوار دی سٹ دے نال کٹ کے او لاتا ہویا تے لے کے کملی والے دی بارگاہ کملی والیا اور میں کیویں آیا معاذ سونیا بازو چڑھان واسطے آیا میرے کملی والے نے بھی فرمایا رب کی بارگاہ جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے دعا کر التجا کر چلا لگا رب دے سکتا میں دے سکتا نہیں میرے کو اختیار کوئی میں کی طرح تے دنیا وچ کچھ نہیں دے سکتا جنت بھی سب کچھ مل جائے گا ایتھے صبر کرتے اوتھے مل جائے گا ایتھے کچھ نہیں خاموش ہو جا کملی والے نے کچھ بھی نہیں آکھا مسکرا کے سرکار نے سینے لا کے سرکار نے ماتھے تے بوسہ دے کے سرکار نے بازو اپنی جگہ تے رکھ کے اپنے خود مبارک لعاب مبارک اتے لایا جناب معاذ کہتے ہیں رب دی عزت کی قسم ہے بازو ایویں جڑ گیا جی میں کدی کٹیا ہی کوئی عشق کرنا ہے اپنی مرضی دے کمے نائے راوے خدا نام گزارے خدا جنابی نے مرتبہ نظرات پھر رب نے منظر دکھایا کہ صحابہ کہتے
پھر اسی کھجور دی چھڑی نہ چلاتے بعد اسا آواز آتی سی اکتب یا خیزوم اکتب خیزوم اکتب یا خیزوم صحابہ کہتے سی تلوارہ تھلے کر کے آج کی سونے اے اکتب خیزوم خیزوم کون ہے؟ سرکار مسکران کے زلف لہرا کے فرمایا صحابہ یہ جبریل کے گھوڑے کا نام ہے جبریل کہتا ہے خیزوم کے بعد اشارہ اسی کرتے ہیں تو تلوار کر جبریل کا گھوڑا جبریل کے ملائکہ باقی سارے کافروں دے اڑائی جا رہے کافر اس طرح آواز کہتا ہوئے کہ 70 مارے گے 70 قیدی بنے سرکار دے غلاماں پکڑ کے پیٹ وچ بھوکے پیاسے رختوں دے نال بنی جا رہے کافراں نو تے قیدی بنا رہے کچھ کافر جدوں لٹیا کافر جدوں مکے پہنچا جتے جشن دی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ اسلام کا نام ختم ہونے والا ہے جدوں خبر ملی کہ کیرام بچ گیا کہ ابو جہل دی بیوی او جڑی اسلام دی دشمن آنکھ لگے ہوئے تیرا ککھ نہ رہے او مرنا سی تے عمر دے اکھوں مرنا سی مرنا سی تے ابو بکر ونگے کسے اعلی نسل دے اکھوں مرنا سی اور ظالمات ایک معصوم دے بچے دے اکھوں مر کے آ گیا ہے اور تیرا ککھ نہ رہے کملی والے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام مسکرا کے فرمان لگے کملی والے نے فرمایا سی مکے نے اپنے جوان ساڑھے والے کر کے ٹکڑے کرائے واسطے بھیجنا 9 ٹکڑے کر کے بھیج دیتا ہے گرامی المطلب حضرات پھر اسلام کا او بوٹا لگا جڑا قیامت دی سویر توڑی کدے یہ جائے گا نہیں کدے ہوتے تے خدا نہیں آوے گی گرامی المطلب حضرات لیکن دکھ جس کرتا ہے کہ بڑی شان سے یہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس پہ جا کے غریب الغرباء ہے آج وہی دین سڑے پر قدر نہیں رہی اور صحابہ نے اپنا تن من دن ماریا پھر اللہ نے قرآن میں جو یہ شانہ دے عظمتہ بیان کی دیا آج روزہ پڑھنے سے میرے کو پہنچیا آج روزے دی قدر تیرے میرے کو باقی نہ رہی انہوں نے جہاد کیتے انہوں نے نمازوں دی پاسداری کیتی انہوں نے کملی والے کریم نبی دی بارگاہ چ اپنے دکھ تے تکلیفاں نہیں بیان کیتے بلکہ جنہیں حکم ملیا سرکار نے حکم دی تابعداری کی تھی کہ رب کائنات نے انہوں نے شانہ دے ڈکے قیامت سویر توڑی بلند کر دیتے